اختیار ولی صاحب، میں سب سے پہلے آپ سے جو بات پوچھنا چاہوں گا، سیاست میں گرمی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے ناراضگی، گلے اپنی جگہ، لیکن میں تو شاید وہ چلا بھی نہیں سکتا جو مولانا فضل الرحمان صاحب نے ایک جلسے کے اندر کہا ہے بحیثیت ایک عام پاکستانی کے، کیونکہ ہم سب پاکستان ہی کے رہنے والے ہیں، ہمارا انٹرسٹ پاکستان کے ساتھ ہے. گلا زبیر صاحب کریں، آپ کریں، رانا صاحب کریں یا میں کروں، ہمیں اب سب کو اپنے اپنے ایشوز ہو سکتے ہیں، لیکن بنیادی مقصد تو پاکستان کی بہتری ہے. جو مولانا صاحب نے کہا ہے میرے لیے وہ بڑا حیران کن تھا، لیکن مجھے سمجھ نہیں آئی وہ اس حد تک کیوں چلے گئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ منیب بھائی. انفیکٹ جو آپ بات کر رہے ہیں، میں کل خود جب سے میں نے وہ بیان سنا ہے، مجھے اس پہ اتنا دکھ ہے کہ واقعی میں مجھے تکلیف پہنچی ہے. اور وہ مطلب سیاست میں آپ رہیے، آپ کا اختلاف ہو سکتا ہے. اسٹیبلشمنٹ کا کردار سیاست میں پوری دنیا میں ہے، ہر جگہ پر ہے، کوئی ملک ایسا نہیں ہے. آپ کو کبھی فیور بھی ملا ہوگا، کبھی آپ کا گلا بھی ہو سکتا ہے، کبھی آپ کا اختلاف بھی ہو سکتا ہے. ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے، دیٹ از another subject. بٹ اگر آپ شہداء پر بات کریں گے اور ان کی قربانیوں کو اس پر مٹی ڈالنے کی کوشش کریں گے، تو میرے خیال میں یہ نیریٹو تو ہمارے ملک کے دشمن ہی ہماری فوج کے خلاف بناتے ہیں. یہ کام تو ہم نے اسرائیل کو کرتے ہوئے دیکھا ہے، یہ تو ہم نے BLA اور BRA کو کرتے ہوئے دیکھا ہے، یہ تو ہم نے انڈیا کو دیکھا ہے، یہ تو ہم نے مودی کو دیکھا ہے. تو میں مولانا صاحب جیسا بندہ، جس کی میری ان کے ساتھ ایک انکنڈیشنل محبت بھی ہے، احترام کا رشتہ بھی ہے، بٹ مجھے اس بات سے دکھ ہوا، تکلیف ہوئی، اس کی گنجائش موجود نہیں ہے نظریہ پاکستان میں اور دو قومی نظریے میں. پھر آج کے دور میں جو ہماری فوج کا کردار ہے، اس میں ان باتوں کی گنجائش نہیں ہے. ورنہ اگر اس کا جواب دیا جائے تو وہ اس سے زیادہ تلخ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو میرے خیال میں بجائے اس کے کہ اس سے پہلے اس کا جواب آئے، مولانا صاحب کو اپنے بیان پر، اپنی اس گفتگو پر، یہ میرے خیال میں اگر وہ واپس لے لے تو وہ زیادہ بہتر ہوگا. کیونکہ اس سے صرف میری نہیں، ان شہداء کی، ان کے ورثاء کی، ٹھیک. پاکستانی قوم کی، اور جتنی پاک فوج ہے ان سب کی دل آزاری ہوئی ہے. اور پاک فوج سے پیار اور محبت کرنے والے جو ایران میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو قطر میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو سعودیہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو بیرون پاکستان بیٹھے ہوئے ہیں، ان سب کو تکلیف ہوئی ہے. زبیر صاحب، آپ کی نظر سے بھی وہ گزرا ہوگا. مجھے کچھ ظاہری بات ہے، بحیثیت پاکستانی آپ بھی کسی پالیسی پہ تنقید کرتے ہیں. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ دیٹ شوڈ نیور میک یو اینٹی نیشنل. آپ پاکستان کی محبت میں ہی بولتے ہیں اور آپ ہمیشہ تنقید بھی کرتے ہیں، تعمیری تنقید بھی کرتے ہیں. بٹ دی ایکسٹینٹ ٹو وچ مولانا صاحب وینٹ، میں دوبارہ کہوں گا، مجھے بحیثیت ایک عام پاکستانی کے بہت تکلیف ہوئی، بہت دکھ ہوا. اور جس طریقے سے انہوں نے اس کی فریمنگ کی ہے، یو وڈ لائک ٹو سے سم تھنگ، بیکاز میں چاہ رہا تھا کہ اس کے اوپر میں ضرور آپ سب کی رائے ضرور لوں. آپ کیا کہیں گے زبیر صاحب؟ یہ پوائنٹ آف ویو ان کا بالکل غلط ہے، اور میرا خیال ہے اس کو کوئی بھی نہیں ایگری کرے گا. بات یہ ہوتی ہے کہ آپ اگر کوئی شہید ہوتا ہے تو آپ کو بالکل اس کو سلوٹ بھی کرنا پڑتا ہے، اس کا شکریہ بھی ادا کرنا پڑتا ہے، اس کی سیکریفائس کو ماننا بھی پڑتا ہے. بحیثیت قوم، پوری قوم ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہوئے نظر بھی آنا چاہیے. یہ تو ایک بالکل اس میں یہ تو بالکل ہی فضول بات ہے کہ جی آپ کو پیسے اس لیے ملتے ہیں. نہیں، بالکل غلط بات ہے. امریکہ میں ویٹنام وار وہ لڑ رہے تھے. ایوری ون ایگریز ٹوڈے کہ ویٹنام وار واز اے رانگ وار فار دی امریکن ٹو فائٹ. بٹ وین اٹ کمز ٹو آنرنگ دوز سولجرز، مین اینڈ وومن جنہوں نے سیکریفائس دی تھی، تو 55,000 لوگوں نے، تو پوری امریکن قوم ساتھ کھڑی ہوئی ہوتی ہے. اور اسی طرح سے باقی قومیں بھی، اور اسی طرح سے پاکستان کو بھی ان شہداء کو ریکگنائز کرنے کی ضرورت ہے. دوسری بات انہوں نے بالکل صحیح کی ہے کہ اگر آپ نے سیاست کرنی ہے تو وردی اتار کے کریں، اور پاکستان میں پالیٹکس میں نہیں حصہ لے سکتے. میں صرف آپ کو یاد دلانے کے لیے ایک منیب، اگر آپ مجھے آدھا منٹ دیں گے. یہ مارچ 2022 کی بات ہے. ووٹ آف نو کانفیڈنس سے میرا خیال ہے ہفتہ 10 دن پہلے کی بات ہے. اسلام آباد میں ایک کانفرنس تھی جس میں جنرل باجوہ آئے تھے اور وردی پہنی ہوئی تھی انہوں نے، اور ان کے تقریباً ایگزیکٹ الفاظ میں دہرا دیتا ہوں. اور اس وقت کی PMLN اس بات کو بڑی اپریشیٹ کر رہی تھی. انہوں نے کہا کہ یہ
ایک حقیقت ہے کہ فوج سیاست میں ملوث رہی ہے all these decades، جو کہ غیر آئینی عمل ہے، یہ آپ نکال کے چیک بھی کر لیجیے گا۔ جی ٹھیک۔ اور اس لیے ہم نے فیصلہ کیا تھا، ہم نے مطلب فوج نے اس وقت بھی، کہ فیبری 2021 میں فیصلہ کیا تھا، پتہ نہیں کیا ہوا تھا فیبری 2021 میں، کہ اب سے ہم اس غیر آئینی عمل میں حصہ نہیں لیں گے۔ سو آئی ڈونٹ ہیو ٹو ریمائنڈ یو یا اختیار ولی صاحب کہ نواز شریف ان کے غیر آئینی رول پر کیا کچھ کہہ چکے ہیں، مطلب کتابیں لکھی جا سکتی ہیں۔ تو اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جو انہوں نے کہا کہ جی اگر سیاست کرنی ہے تو آپ آئیں، وردی اتار کے آئیں، اور مطلب جو بھی ہے جس کی اسپیسیفک شخص کی نہیں بات کر رہا ہوں، اوور آل بات کر رہا ہوں کہ اس میں ان کو بھی اتنی حق ہے سیاست میں حصہ لینے کا۔ جس طرح اظہر خان تھے، وہ پہلے ایئر فورس کے چیف تھے، پھر انہوں نے چھوڑ دیا جب ایئر فورس کے چیف تو وہ سیاست میں آگے، کسی نے اعتراض نہیں کیا کہ جی آپ آئیں۔ اور بھی بہت سے آئے ہیں جو کہ فوجی جو سیاست میں آئے ہیں، ان کا اتنا ہی حق بنتا ہے سیاست کرنے کا جتنا کسی اور کا کرتا ہے۔ ٹھیک۔ اچھا عامر ناز رانا صاحب، بریفلی اگر آپ بھی اس کے اوپر، کہ مولانا صاحب کو غصہ ہے کس بات پر؟ وہ ان کے سیاسی گلے تو اپنی جگہ پر ہیں، اور وہ ہمیں بھی پتہ ہے، آپ کو بھی پتہ ہے ان کا گلہ ہے کیا، ان کا گلہ تو خیر سب سے ہے، بٹ یہ جو ابھی دونوں میرے معزز مہمانوں نے اس پہ بات کی ہے، آپ کچھ کہنا چاہیں گے اس پہ؟ دیکھیں، جذبات سے گفتگو وہی ہوگی جو اختیار ولی صاحب نے کی اور زبیر صاحب نے کی، آپ نے کی، لیکن اس کو میں ذرا دوسری طرح پیش کرنا چاہوں گا کہ میر ظفر اللہ خان جمالی مرحوم سے میرا بڑا اچھا تعلق تھا، اور جب وہ وزیر اعظم بنے تو وہ بار بار جاتے تھے ڈیرہ بگٹی۔ میں اختصار کے ساتھ بیان کر دیتا ہوں۔ میں نے ان سے ایک دن کہا، میں کہ یہ کیا کرتے ہیں آپ؟ وزیر اعظم ہیں، آپ جاتے ہیں جھک کے جا رہے ہوتے ہیں چھوٹے سے دروازے میں نواب اکبر بگٹی کے پاس، اور آپ پیسے بھی دے کے آتے ہیں، تو پرائم منسٹر کا آفس تو ایروڈ ہو رہا ہے نا۔ ہنس کے کہیں گے بیٹا تم کیا چاہتے ہو؟ میں کہا نہیں، میں پوچھ رہا ہوں نا آپ سے۔ کہیں گے یہ میں نے تو نہیں معاہدہ کیا، یہ جنرل مشرف نے کیا تھا۔ ذہن میں رکھو یہ بات کہ نواب اکبر بگٹی نہیں رہا نا، اور جو باتیں ہو رہی ہیں جو میں سن رہا ہوں، تو یہ جو بونے سردار ہیں نا، یہ اتنے بڑے ہو جائیں گے کہ بلوچستان سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ انہوں نے اپنے دور میں آپریشن نہیں ہونے دیا، اور جیسے ہی وہ ہٹے آپریشن ہوا، بگٹی کو مار دیا۔ بگٹی کو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی انہوں نے خودکشی کر لی، وہ خودکشی کرنے والا وہ بندہ نہیں تھا۔ لیکن آج جو بلوچستان کے حالات ہیں نا، وہ بالکل وہ اس طرح ہی آئے ہیں جس طرح ایک بلوچ سردار وہاں بیٹھ کے دیکھ رہا تھا بطور وزیر اعظم بھی، اور وہ چاہ رہا تھا کہ یہ پرو پاکستانی ہے، یہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان سے پیسے مانگتا ہے کہ میری زمین استعمال کرتے ہو، میرے وسائل لیتے ہو، مجھے پیسے دو، یہ کسی اور کے پاس نہیں جاتا۔ اچھا، مولانا فضل الرحمان کی اس گفتگو کو اگر صرف اس تناظر میں اگر دیکھنا ہے نا کہ آج کل انہوں نے یہ تقریر کیا ہو، جی ہم اس پہ بیشنگ کر سکتے ہیں ان کی،